أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ مبارک رمضان کی یہ ساعتیں اور یہ برکتیں ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور اپنے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے اس مبارک و مسعود ساعت میں ہم سب کو متوجہ کیا کہ ہم اپنی ان کیفیتوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور مسلسل گفتگو کر سکیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے، معبود کا احسان ہے کہ اس نے اپنے طور کے اوپر ہمیں اس توفیق کے لائق سمجھا، اور خدا کا لاکھ لاکھ کرم کہ اس توفیق کے اوپر ہم کھرا اترنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مفاہیم قرآن، معانی قرآن، میننگز آف قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مسلسل گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ میں اس منزل پر آپ تمام دوستوں کا اور احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں حوصلہ دیا، اور مسلسل میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ حضرات کے سوالات آ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کے سوالات اس منزل پر موضوع سے مرتبط کم ہیں اور موضوع کے علاوہ زیادہ ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں اس سے متعلق مجھ سے سوالات فرمائیں، تاکہ میں آپ حضرات کو بہتر طریقے سے ان چیزوں کو سمجھا سکوں۔ آئیے، کل ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی سورہ مبارک کوثر کے حوالے سے، اور ہم نے متعدد چیزیں کی خدمت عالیہ میں عرض کی۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، جس کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، اور اتنا ثواب کہ گویا آپ معصومین علیہ السلام سے حوض کوثر پا انشاءاللہ العزیز اس سورے کے پڑھنے کی بنیاد پر سیراب ہوں گے۔ خدا ہم سب کو اور آپ سب کو توفیق برحمت فرمائے کہ اس سورے کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں، اور حوض کوثر پہ حضور سرور کائنات مولائے متقیان اور مولا امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک سے سیراب ہو سکیں اس وقت کہ جس وقت دنیا پیاسی ہوگی اور مولا آپ سب لوگوں کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں روزانہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں جس سورے سے مرتبط گفتگو کرتا ہوں، اس سورے کے حوالے سے مسلسل کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس کی ادائیگی اور اس کے تلفظ کی صحیح طور و طریقے کو بیان کر سکوں۔ آئیے، کل میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس سورے کے حوالے سے تلاوت کرتے ہوئے اس کی متعلق لوگوں کی جو کمیاں ہیں اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہوئے خطائیں کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ میں پھر آج آپ کی خدمت عالیہ میں اس چھوٹے سورے کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لوں اور آپ سن کے ثواب حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے۔ وانحر، اور نماز میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند۔ وانحر کا ترجمہ یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، جب نماز پڑھیے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ وانحر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک، نہر کے مقام، یہ نہر کا مقام ہے، یہاں تک آپ بلند کیجیے، جب تکبیر کہیے اللہ اکبر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، ابتر ہے، تم بریدہ ہے۔ یہ ترجمہ، حالانکہ ورہر کا ترجمہ متعدد مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ بہرحال قربانی کا
فصلے سے کوئی زیادہ ربط نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہمارے علماء نے جو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ فصل لربی کا ونحر، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے، ونحر اور دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے وقت اپنے کانوں تک بلند۔ گفتگو یہ ہم نے معنی سے متعلق کی ترجمہ کی خدمت میں پیش کیا، اب کچھ الگ الگ جو باتیں میں خدمت میں عرض کر رہا تھا اب عرض کروں، جس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوثر سے مراد کوئی اور نہیں، شہزادی اولیاء مقام، بضعۃ الرسول، مادر حسنین، زوج علی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کوثر نہیں ہے۔ کوثر سے مراد در حقیقت شہزادی اولیاء مقام، اور یہ کوثر اللہ نے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیے یہاں پہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا کچھ دیا ہے، اور اسلام کے لیے اس قربانی اور وہ تمام عنایتیں جو آپ نے اسلام کے لیے کی ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اسلام ہے، وہ ایسے ہی میسر نہیں ہوا، اور اس کا صلہ اللہ نے کس شکل میں دیا کہ آپ نے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ شہزادی خدیجہ ان بیویوں میں سے نہیں ہے جن کو اسلام کی بنیاد پر کھانے کو ملا ہے۔ اسلام کے توسط سے پیٹ بھرنے والی بیویاں اور ہیں، اسلام کو کھلا کے جوان کرنے والی کا نام حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اتنا زیادہ اسلام پہ خرچ کیا کہ اللہ جل جلالہ تعالی کریم نے شہزادی کو اب مال کثیر کے خرچ کرنے کے عوض میں کوثر کا ذریعہ قرار دیا۔ یعنی آج اگر کوثر اس کائنات میں موجود ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس بندل کے اوپر، اچھا لوگوں نے باقاعدہ اس بندل پر کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی شہزادی اولیاء مقام سے متعلق آپ خصوصاً ایام عزائز دنیا میں سماعت فرماتے ہوں گے، علماء اور خطباء کو تو اس وقت جو علماء اور خطباء اس سلسلے میں شہزادی اولیاء مقام کے حوالے سے سورہ کوثر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد، اب کچھ علماء نے حرکت کرتے کہا کہ نسل کثیر مراد، نسل کثیر بہت بڑی نسل، یقیناً نسل کثیر مراد ہے، مگر آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ نسل کثیر کہہ کر کسی خاص شخصیت کو چھپانا چاہتے ہیں؟ یقیناً نسل کثیر مراد ہے، مگر نسل کثیر کا وہ ذریعہ کون ہے کہ جو کائنات میں اس رسول کی کثیر نسل کو پھیلانے کا وسیلہ بن رہی ہے؟ آپ شہزادی اولیاء مقام کی عظمت اور ان کے مقام بالا کو، ان کے عظیم ترین مقام کو یہ کہہ کے چھپانا چاہتے ہیں کہ نسل کثیر مراد ہے؟ نہ فرمائیے گا نہیں۔ آپ کیا جانے کہ اللہ نے کوثر فاطمہ کو بنا کے اسلام اور اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اوپر کتنا عظیم ترین احسان فرمایا ہے۔ آپ ذرا تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں کسی کے یہاں اگر بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو باپ کے حزن اور غم کا سبب بنتا تھا، باپ منہ چھپائے پھرتا تھا، یہاں تہاں کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ کیا تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اور اگر گویا کسی نے کہہ دیا کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو یہ سب سے بڑا غم ہوتا تھا اس کے لیے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، فکر کرتا ہوا کہ کیا ہوگا، لوگوں سے دوڑتا پھرتا تھا اپنے آپ کے اوپر، اور کبھی کبھی تو یہ تک ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خاک میں دفن کر دیا کرتا۔ قرآن مجید نے اس کی باقاعدگی کے ساتھ میں
तफसील बयान फरमाई है। कुरान कहता है यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। जब किसी को अल्लाह इस मंजिल के ऊपर रखता था कि कोई बशारत देता था कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तो परेशान हो जाया करता था, सोचता था कि मैं कैसे इस तौहीन को उठाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे ताना दें। ऐसी मंजिल के ऊपर अल्लाह ने रसूल की बेटी को कौसर कह के उस जाहिलियत ज़दा ज़हनियत को अल्लाह ने अपने कानून की बुनियाद पर दुनिया के सामने इंसानियत के एक नए रूप को पेश किया कि देखो बेटी तौहीन का जरिया नहीं है, फख्र का जरिया है। बेटी की बुनियाद पे सर नहीं झुकाना चाहिए, बेटी की बुनियाद पे सर को बुलंद करना चाहिए। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब आप कहेंगे कि मानिए कुरान में ये तमाम बातें कहाँ से आ रही हैं? मेरे अजीजों, ये अजमत फातिमा है जो कौसर की शक्ल में कुरान में रखी गई है। यहाँ से शहजादी औलिया मुकाम सलामुल्लाह अलैहा, हमारी माँ बाप और हमारी जाने कुर्बान हो जाए शहजादी औलिया मुकाम की अजमत पर। एक शहजादी को कौसर कह के अल्लाह ने इंसानियत पे लगने वाले इस धब्बे को मिटा के इंसानियत के सर को बुलंद कर दिया। देखो कौसर ये है, जरा खबरदार। और दूसरी अहम मंजिल ये भी है कि अल्लाह ने मेरे रसूल की अजमत में इजाफे का सबब इस कौसर को बनाया। जब भी आप सूरह मुबारक कौसर को पढ़ें तो ये मतालिब और ये मफाहिम मीनिंग्स आपके जहन में होने चाहिए। अल्लाह किस हद तक अपने रसूल की अजमत और इज्जत का ख्वाहा है, किस हद तक अपने रसूल की अजमत और हैसियत और मकाम मर्तबे को बयान करने वाला है। आने वाले कह रहे हैं इन्नका लमजनून। रसूल आप मजनून है, मैं कह रहा हूँ रसूल, मैं माफ कीजिएगा, कुरान नहीं कह रहा है। कुरान साफ साफ कहा कि आने वाले का इन नकल है, आप मजनून है। बर्दाश्त ना हुआ अल्लाह से, फौरन कुरान में जवाब मौजूद है। जैसे कहने वाले ने कहा इन्नका लमजनून, कुरान ने फौरन कहा मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। रसूल आप अपने रब की नेमत की बुनियाद पे मजनून नहीं। दुनिया को जुनून हो सकता, मेरे नबी पाक को जुनून नहीं हो सकता। दुनिया की अक्ल खब्त हो सकती, मेरे रसूल की अक्ल खब्त नहीं हो सकती। रसूल को बुखार तो आ सकता है मगर बुखार में हिजियान हो जाए नामुमकिन है। माँ अंता बेनिअमत रब्बिका बिमजनून, वमा अंता बेनिअमत रब्बिका। रसूल आपने रब की नेमत की दुनिया में मजबूर नहीं। आने वाले ने हुजूर सरवर कायनात पे एतराज किया, लस्ता मुरसला, आप रसूलों में से नहीं है। बर्दाश्त न हुआ अल्लाह से, फौरन कहा इन्नका लमिनल मुरसलीन, रसूल बेशक आप मुरसलीन में से हैं, आप रसूलों में से। मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आने वाले ने शेर और तालीफ की निस्बत आपकी तरफ दी, कहा लशाइरिन मजनून, या कहा कि आप शायर हैं, मजनून हैं, आप खुद से इन कलाम को पेश करने वाले हैं। बर्दाश्त न हुआ अल्लाह से, फौरन कहा वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगि लह, हमने अपने नबी को शेर सिखाए ही नहीं, क्योंकि उस वक्त शायर होना एक अजीब सी कैफियत का हामिल होता था। लोगों ने इसको भी कहा शायर है ये तो, मैंने कहा नहीं, हमने शेर सिखाई नहीं। हद है। हुजूर सरवर कायनात के उठने बैठने चलने फिरने देखने दिखाने सोने जागने को देखा, और देख के बिल्कुल लोगों ने उसी अंदाज से हुजूर सरवर कायनात के ऊपर एतराज किया। वकालू माल हादर रसूल, ये कैसा रसूल है कि याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, खाना खाता है, बाजारों में जाता आता है, ये कोई रसूल है? कि रसूलों का काम खाना खाना है? नहीं, गोया खाना खाना रिसालत के मनाफी है, बाजारों में जाना रिसालत के मनाफी है। ये लोग कह रहे हैं।
बर्दाश्त न हुआ अल्लाह से, फौरन कहा वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम, हमने इससे पहले भी रसूलों को भेजा है और वो जितने भेजे वो सब के सब वो थे कि जो खाना खाते थे, वो यमशून फिल अस्वाक, और जो बाजारों में आते जाते थे, जैसे वो जाते थे वैसे मेरा रसूल ये भी जाता है। आने वाले ने कहा रसूल आप अबतर हैं, बर्दाश्त न हुआ अल्लाह से, मेरे रसूल कोई अबतर कहे, और उनका इन्ना शानी हुवल अबतर, रसूल आप अबतर नहीं, आपका दुश्मन अबतर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी मंजिल के ऊपर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई रकीक जुमला और कोई इत्तिहाम और कोई तोहमत हुजूर पे लगा, सूरह कौसर तालीम देता, खबरदार हुजूर के ऊपर तोहमत को बर्दाश्त न करना, उसी शक्ल में उसका जवाब देना, जैसे वो कह रहा है वैसे ही तुम भी कहना, मगर तुम्हारा जवाब मेरे नबी पाक से मुताल्लिक हो। वो कहे तुम्हारा नबी अफतर है, तुम कहो इन्ना शान का हुआ, आप अफतर नहीं, आपका दुश्मन अफतर। अब मुलाहिदा फरमाए इस मंजिल के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला किस तरह से कौसर फातिमा की शक्ल में नबी अकरम को दे के किस मंजिल के ऊपर लेके आना चाहता है, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला इस सूरे से इस अजमत को पेश करना चाहता है कि खुद मेरे नबी की अजमत क्या है। देखिए, कहने को सबसे छोटा सूरा है, फकत 3 आयतों पर मुश्तमिल है, सिर्फ 3 आयतें, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आयतें, मगर इन 3 आयतों की हैसियत को समझेंगे आप, मानी को मुलाहिजा फरमाएंगे आप। पहली बात, इन 3 आयतों में अल्लाह ने अपने नबी को 5 मरतबा मुखातब किया है। कितना प्यार है उसे अपने नबी से, कितनी मोहब्बत करता है वो अपने नबी से। इन 3 आयतों में 5 मरतबा आतैना का, रसूल हमने आपको अता किया, फसल्ले आप नमाज पढ़िए, ले रब्बी का अपने रब की नमाज पढ़िए, वनहर आप दोनों हाथों को कानों तक बुलंद कीजिए, शानी अका आपका दुश्मन, अतईना का फसल्ले ले रब्बी का वनहर शानी अका, 5 मरतबा मेरे नबी को पुकारा। और देखिए लुत्फ की बात बताऊं खिदमत में आपकी, कुरान मजीद में लगभग 200 आयतें हैं जहां अल्लाह ने नबी की तरफ अपनी निस्बत दी है। रब पालने वाला, जाहिर है कि रब वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलम का रब है। किसका रब? फिर मैं पूछूं किसका रब? आलमीन का रब। तो इसका मतलब रब की निस्बत अल्लाह ने आलमीन की तरफ दी है। तो ऐसी बात है किसी यहीं पे नहीं नहीं, लेकिन वो रब हर चीज का है, खुद कुरान कह रहा है वो हर वजूद का रब है। कुरान खुद कह रहा है रब कुल्ल शैइन, वो हर चीज का रब है। पूरी कायनात में कोई अच्छा हो या बुरा ये अलग मराना है। वो आदम को भी देगा तो शैतान को भी देता है, वो नूह को देता तो नूह के दुश्मन को भी देता है, उसने मूसा को दिया तो फिरौन को भी दिया, उसने इब्राहिम को भी दिया तो इब्राहिम के दुश्मन नमरूद को भी दिया। मतलब वो आप देख, ऐसा नहीं है कि वो अपने नबी के दुश्मनों को देना बंद कर दे, अपने नबी के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को खाना ना दे, नहीं, वो तो साफ साफ कहता है, जिन्होंने मूसा से कहा है ए मूसा अगर ये अपनी बंदगी को भूल गए हैं, मैं अपने रब को कैसे होने, अपने रब होने को कैसे भूल जाऊं? ये भूल रहे हैं, मैं नहीं भूल सकता, वो रब कुल्ल शै, हर चीज का रब है, हर इंसान का रब है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास,
برب الناس، ہر انسان کا رب ہے، ہر انسان، جس جس کو انسان کہا جا سکتا، ہر شے کا رب، ہر انسان کا رب، لیکن جب لفظ رب کا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی قرآن مجید میں استعمال کرتا ہے تو رب العالمین بھی کہتا ہے، رب الناس بھی کہتا ہے، رب کل شے بھی کہتا ہے، لیکن جب لفظ رب کی اضافت سب سے زیادہ ملتی ہے تو رب کا، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، یعنی نبی کریم کو مخاطب کر کے اللہ نے سب سے زیادہ لفظ رب کو نبی کی طرف نسبت دے گا، رب کا، رب کا، رب کا، اور ایک دو مرتبہ نہیں، تقریباً 200 مرتبہ رب کریم نے، حالانکہ دیکھیے اس کو بڑے نبی سے بڑی محبت ہے، قرآن میں دیکھیے وہ نبی کے آبا اور جوارے کا نام لیتا ہے، کوئی ایک نہیں، وجہ کا قرآن میں، آپ کا چہرہ قرآن میں موجود ہے، لسان کا آپ کی زبان، عینئی کا آپ کی دونوں آنکھیں، اونوں کو کا آپ گردن، ید کا آپ کے ہاتھ، صدر کا آپ کا سینہ، وہر کا آپ کی پشت، اس کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ وہ باقاعدہ نبی کے نام لے رہا ہے، وضو کے نام، جسمانی وضو کے نام، اور پھر پورا مخرب کا فصل لے رب کا، ایک چھوٹا سا سورہ مگر نبی کی عظمت کا بیان کر رہا ہے، رسول آپ رب کی نماز پڑھے، کس کا رب؟ آپ کا رب، تو پڑھنے والا اگر اس منزل کے اوپر اس چھوٹے سورے کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو کم سے کم وہ اس بات کو فراموش نہ کرے، یہ چھوٹا سا سورہ ہے مگر عظمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان، یاد رکھیے۔ اب ہم تھوڑا سا اس منزل کے اوپر ان گفتگو کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں سے اور ہمارے کچھ دوستوں سے جب ہمارے کچھ برادران ملتے ہیں تو وہ اس سورے کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا یقیناً اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل کے اوپر اپنے نبی کو کوثر عطا فرمایا، مگر کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کا میننگ کیا ہے؟ انہیں کوثر سے مراد جو ہے وہ علم ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے رسول ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا، ہم کہہ رہے ہیں غلط، کوثر سے مراد علم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم وہ ہے کہ جس کے طلب کرنے کا اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا ہے، انہوں نے کہا قر رب زدنی علما، رسول کہیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، تو علم نہیں ہو سکتا، نہیں نہ کوثر سے مراد جو ہے وہ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کے لیے اچھا اخلاق عطا فرمایا، معاف کیجیے گا یہ بھی نہیں ہے، غلط، اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو خلق عظیم کا فائز فرمایا ہے، قرآن کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ اخلاق عظیم کی منزلوں پر فائز ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ نہیں، کوثر سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے، اب دیکھیے جیسے جیسے آپ قرآن کی آیتیں پیش کر کے اس مفہوم کی نفی کریں گے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو لوگ بھی اپنے الفاظ کو بدل رہے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے وہ عبادت، تو معاف کیجیے گا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جب عبادت کی منزلوں پہ آتا ہے تو اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس عبادت کے اثر کی بنیاد پر اللہ قرآن کی آیت نازل کر کے کہتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے رسول ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں،
ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نازل نہیں کیا. اگر ہم نے عبادت کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں کہ آپ کے پیروں کو ورم آ جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ بات بھی مراد نہیں. اب میں وہ لفظ استعمال کروں کہ اللہ سبحانہ و تبارک و کوثر، کوثر سے مراد ہے نسل کثیر. اس لیے کہ سب سے زیادہ نسل اس کائنات میں اگر کسی شخصیت کی پوری کائنات میں نظر آتی تو اس کا نام حضور سرور کائنات. مگر آپ نے یہاں نسل کثیر کہہ کر اس ذریعے کو بھلانا چاہا ہے جس ذریعے کی بنیاد پر ہی نسل کثیر سامنے آئی ہے. اس لیے کہ آج کی تاریخ نہیں، اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جس وقت بیٹی کو نسل کا ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا. بلکہ معاف کیجیے گا، آج بھی متعدد گھرانے ایسے ہیں کہ جن کی نظروں میں نسل کا ذمہ دار بیٹا ہوتا ہے، بیٹی نہیں ہوتی ہے. میں اس پہ گفتگو یہیں تک رکھتے ہوئے مزید آگے بڑھوں کہ نہیں، کوثر سے مراد جو ہے وہ امت عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی امت، جتنی بڑی امت سرور کائنات کی ہے اتنی بڑی امت کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ یہی ہے، میرے نبی سے وعدہ ہے یہ. قرآن نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے رسول ہم آپ کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری کائنات کا ایک ہی مذہب ہوگا. لوگ اس کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے خود تحقیق کرتے کرتے اس منزل پائیں گے کہ اسلام کو قبول کریں. اس لیے کہ اسلام فطرت کا مذہب ہے، اسلام نیچر کا مذہب ہے، اسلام حقیقت کا مذہب ہے. کوثر سے مراد شفاعت کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام شفاعت پہ رکھے ہوئے. اب یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ یہ بھی اللہ نے نبی سے وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمہاری امت کو بخش دیں گے. قرآن نے خود کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو. حضور چاہتے ہیں کہ ان کی امت بخشی جائے. چاہنا ہے حضور کا، جو حضور کا چاہنا ہو اس کو اللہ مقام عطا پہ نہیں رکھتا. کیا ہے کوثر؟ الکوثر ہی الفاطمہ، کوثر فاطمہ. اور یاد رکھیں ایک بات اور میں خدمت میں عرض کر دوں، کثیر اور ہے، کوثر اور ہے. پھر سن لیجئے، کثیر اور ہے، کوثر اور ہے. ہر کثیر کوثر نہیں ہوتا. قرآن آپ دیکھ لیجیے عجیب منزل ہے، عجیب لہجہ ہے. اور اگر اس لہجے کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا تو اب میں آج کی گفتگو جو میں کر رہا ہوں خدمت میں آپ کی، یقیناً آپ کو ایک اہم مقام پہ لے کے جائے گی. قرآن کہہ رہا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال، ان کی اولاد کی کثرت سے تم تعجب میں نہ پڑنا. وہ اس کی اولاد اتنی، وہ اس کے پاس مال اتنا ہے، ارب پتی، کروڑ پتی، دنیا میں فرسٹ نمبر پہ ہے، سیکنڈ نمبر پہ، ٹاپ 5 میں، ٹاپ 10 میں موجود ہے. اتنا مالدار تو کوئی ہوا ہی نہیں، اتنے دن تک مالدار رہا. خبردار، مال کی کثرت اور اس کے ساتھ اولاد کی کثرت، فلاں کے 10 بیٹے، فلاں کے 15 بیٹے، فلاں کے 10 بیٹے، فلاں کے 8 بیٹے، فلاں کے بیٹوں کے اتنے بیٹے ہیں، وہ اکیلا تھا آج اس کے 100. خبردار، اس کثرت کے اوپر تعجب نہ کرنا. قرآن کا انما، توجہ 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 فرمائیے گا، انما یرید اللہ، اللہ نے اگر کسی کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی، مال کی کثرت عطا فرمائی، کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ نے اس کو کثرت اولاد کی اور مال کی اس لیے عطا فرمائی کہ اس زندگانی دنیا میں اولاد اور مال کی کثرت سے اسے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے. جس کے ایک باپ کے ایک بیٹا ہو اس کو کتنی فکر ہوتی ہے، اور جس کے 10 بیٹے ہیں اس کو کتنی فکر ہوتی ہے.
कुरान रुख अजीब पेश कर रहा है। कौसर कौसर है। लिहाजा जब अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला इस मंजिल के ऊपर आता है, कहता है कि देखो हमने तुम्हें कौसर दिया, तुमने हमें ऐसी चीज दी कि इसके अंदर बरकत ही बरकत। ज्यादती कसीर की अलामत है, बरकत कौसर की अलामत है। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इस मंजिल के ऊपर ये अता करके दर हकीकत इस बात का ऐलान फरमाया कि कौसर फातिमा औलाद और तुर्रियत अतिया इलाही होती है। जब भी कभी औलाद मैसर हो अल्लाह की इस अजीम तरीन अतिये के ऊपर क्या करना चाहिए? फसल्ले, आपको शुक्र अदा करना। और शुक्र इतना अजीम है कि जिसके लिए अल्लाह ने रसूल को भी हुक्म दिया, फसल्ले ले रब्बी, अपने रब की नमाज पढ़िए शुक्राने के तौर पे ऊपर। यही वजह भी है, क्या हुक्म है कि जब तुम्हें कोई नेमत मैसर हो तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो के नमाज पढ़ो और फौरन। तो फसल्ले के फा का मतलब फौरन होता है। परवरदिगार कैसे शुक्र अदा करें? तो फसल्ले, नमाज पढ़ो। शुक्र का सबसे अहम तरीन मरहला अल्लाह की बारगाह में सर को सजदे में रख देना है। खबरदार नेमत मिले तो उसको भूल न जाना, नमाज पढ़ो। खुशी मैसर हो तो उसको भूल न जाना, नमाज पढ़ो। सबसे बेहतरीन अगर कोई शुक्र का महवर और मरकज है तो उसका नाम नमाज। यही वजह है कि नमाज इबादत में सबसे अफजल इसलिए है कि पहली बात, नियत की बुनियाद पे हुजूर कल्ब होता है, दिल और दिमाग हाजिर होता है। जबान के जरिए से इंसान सूरह अल-हम्द और सूरह अल-हम्द के साथ एक नए सूरह की तिलावत करके अपनी जबान को जिक्र इलाही से मशगूल करता है। बदन को रुकू और सजदे की मंजिलों पर ले जाने के बाद ये बयान करता है कि देखो हम पूरे जिस्म की बुनियाद पर शुक्र इलाही में मशगूल और खुद इसके लिए आमादगी के लिए वईदा कुन्तुम इला सलाति फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, जब हमारी बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो तो अपने चेहरे को और हाथों को धुलो। इनको या वजू करके आओ। ये वजू क्या है? और खास तौर पर मसा, सर का मसा होता है, फिर पैरों कदम का मसा होता है। ये इस बात का इशारा है कि इंसान सर से लगे कदम तक किसी का गुलाम है। इसका गुलाम जिसकी बारगाह में जाके सर सजदे में रखा, परवरदिगार मैं सर से मसा करके शाम पैर तक मसा करके इस बात का ऐलान कर रहा हूं, मैं तेरा गुलाम। सर की बुलंदी से लेके पांव की पस्ती तक तेरा गुलाम हूं। कोई जगह ऐसी जगह जहां जहां मैं तेरी गुलामी से अलग हूं। फिर एक दो मरतबा नहीं, 5 मरतबा अल्लाह ने 17 रकत अंजाम दिलवाई है इंसान से नमाज। 24 घंटे में 17 रकत, एक रकत में 2 सजदे, 17 दूनी 34। अल्लाह चाहता है कि कम से कम 24 घंटे में 34 मरतबा अपने सर को, जो तुम्हारे बदन का सबसे बुलंद हिस्सा है, उसको हमारे सामने मिट्टी पे रखो और मिट्टी पे रख के इस बात का ऐलान करो कि तुम में तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं है। तकब्बुर को मिटा दो। शायद यही वजह है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो मिस्दाक कौसर हैं, अपने उस खुतबे से, जिसको खुतबे सिदक कहते हैं, आपने जब नमाज के वाजिब होने की इल्लत और वजह बयान की है, एक जुमला फरमाया है कि तंजीहन लकुम मिनल किब्र, अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हें तकब्बुर से पाको पाकीज़ा बना सके। फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल, बेशक ए रसूल आपका दुश्मन ही अब। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आप लोगों की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। आज की हद तक ही इंशाअल्लाह, कल एक नए सूरह के साथ फिर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मैं फिर आखिर में आप तमाम हज़रात से इल्तिजा और इल्तिमास कर रहा हूँ कि जो लोग हमें मुसलसल देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल कर सकते हैं, मगर मौजू से मुर्तबित होते हुए सवाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़
پہلی فرصت میں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا، اور اگر آپ کا سوال موضوع سے مرتبط ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہے، تو ہم دوران درس انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے تک اتنا ہی انشاءاللہ، مزید دعاؤں کا طلبگار ہوں، خصوصیت کے ساتھ سحر و افطار کی دعاؤں میں حقیر فقیر سراپا تقصیر کو آپ حضرات فراموش نہ فرمائیں، اور خصوصاً یہ توفیق کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم کے سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔